السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہے اس پہ نہ صرف آپ سب کو بلکہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز تم پر فرض ہے ان کے مقررہ وقتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ نماز کا حکم دیا ہے۔ صبح سے شام تک ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ نمازیں ہم کو پڑھنا ضروری ہے۔ پچھلی امتوں میں 50 نمازیں فرض تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ایک طویل واقعہ ہے معراج کا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تھے، معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، تو نماز کا ایک بہترین تحفہ لے کر آئے تھے۔ 50 نمازیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی رہبری کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ اور نمازیں کم کرا لو، کچھ اور نمازیں کم کرا لو، تو تھوڑے تھوڑے کر کے 5 نمازوں پر جو ہے اکتفا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ کم کرا لو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ میری امت یہ 5 نمازیں پڑھیں گی، اب کم کرانے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن 5 نمازیں فرض کی گئی، لیکن اللہ تعالی ثواب 50 نمازوں کا ہم کو ثواب دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ نعمت مانگی ہے ہمارے لیے، اسی لیے ہم 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ رزق کی تنگی دور ہوگی، عمر میں برکتیں ہوگی، قیامت کے دن نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائیں گے، اور ہم کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ بہت سارے فائدے ہیں نماز پڑھنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو نعمتیں ہیں اللہ جو ہم کو دینے والے ہیں۔ اگر ایک آدمی کئی ایک گناہ کرتا ہو، اگر وہ نماز کا خشوع و خضوع سے اہتمام اگر کرے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہوں سے اس کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ سارے گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو ہم سے غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے تو وہ غلطیاں آہستہ آہستہ ہم سے دور ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ نیک اعمال کرنے پر آدمی آمدہ ہوں گا اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے۔ نماز کو خشوع و خضوع سے اس کے وقت پر اہتمام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ایک ایک ساری ہمارے پاس جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی ہم سے کوتاہی اور کمزوری ہو رہی، ساری چیزیں سب چھوٹ جائیں گی۔ یہ فائدہ ہے نماز سے۔ اور پھر نماز تو ہم پر فرض کی گئی، انہیں اس کے نئے پڑھنے پہ اللہ ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، ہم اس کا خوب اہتمام کریں۔ ذری بات پہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ فجر چھوٹ جا رہی، عصر چھوٹ جا رہی، ظہر چھوٹ جا رہی، عصر چھوٹ جا رہی، مغرب چھوٹ جا رہی، عشاء چھوٹ جا رہی۔ ہم مساجد کے سامنے سے گزرتے رہتے، ہماری نمازیں چلی آتی۔ گھروں میں خواتین کا اتنا برا حال ہے کہ پوچھو مت۔ اذان کی آواز سنتے، نماز کا وقت ہوتا پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ 10-15 منٹ کی قربانی ہے وہ۔ اتنا بڑا فائدہ ہے نماز کا، اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے تو پڑھنا آسان ہوگا۔ ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے کو تو انسان ایک بوجھ بنا دیا اس کو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوگا، اگر آپ وضو کریں گے، نماز کے لیے آگے بڑھیں گے تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ کاہلی کریں گے، سستی کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کئی نمازیں چلے آ رہی۔ بعض لوگ خالی جمعہ کا اہتمام کرتے، 8 دن میں ایک نماز پڑھتے، جمعہ کی نماز۔
اگر خالی جمعہ کی نماز پڑھیں گے ہم تو باقیہ نمازیں کون پڑھیں گے؟ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں. مرد حضرات مساجد کو جاتے ہیں، خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کرتی ہیں. پھر جیسا عید کا چاند دکھا تقریباً لوگوں کا یہ حال ہے کہ دوسرے دن کی یا عید کے دن کی جو فجر ہے وہ فجر ہی غائب ہو جاتی ہے. اب وہاں سے مائنس میں آ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑتی جاتی، اور جس کو توفیق ہو گئی وہ پابند بھی ہو جاتے. تو رمضان المبارک میں ایک مہینے میں جتنی ہماری کوششیں نماز کے پیچھے ہوتی، جتنا ہم اہتمام کرتے، اگر وہ اہتمام اگر ہم سال کے 11 مہینے اگر کریں گے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اگر مرد حضرات اس کا اہتمام کریں گے تو مساجد میں تو جگہ نہیں ملیں گی نماز پڑھنے کے لیے. جیسا جمعہ کے دن اہتمام کرتے ویسا مساجد بھری بھی ہوں گی. نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین گھروں میں اہتمام کریں، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں، نماز پڑھانا سکھائیں، بچوں کو نماز کی اہمیت بتائیں، نماز کی عظمت بتائیں، ان کو نماز کے بارے میں سمجھائیں، ان کو ان کی تربیت کریں، ان کی رہبری کریں. اگر ہم پابندی سے نماز پڑھنے والے بنیں گے تو ہمارا دیکھ کر ہمارے بچے بھی نماز کے پابند بنیں گے. اگر ہم اہتمام نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر بھی وہ بات نہیں رہیں گی. نماز کا خوب اہتمام کریں، پورے سال اہتمام کریں نماز کا. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. بولے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا اہتمام کریں میرے بھائی. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں. 5 وقت کی نماز ان کے وقتوں پر پورے سنت و نوافل کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. تو یہی نماز کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گی. پورا اہتمام کریں نماز کا. اب تک کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں کمزوریاں ہوئی نماز کے بارے میں. اب ہم اس کوتاہیوں کو کمزوریوں کو چھوڑ دیں، اس سے غفلت سے باہر نکلے. ہم اب جو زندگی کا ہمارا حصہ جو باقی ہے اس کو ہم جو ہے نمازوں میں لگائیں. ہم اب تک کہ کئی ایک نمازیں ہمارے سے چھوٹ گئی، اب ہم نماز کا اب تو اہتمام کریں. اب کچھ زندگی کا حصہ باقی ہے، اس میں تو ہم اہتمام کر لیں نماز کا. ایک جگہ بہت اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ نماز کے پابند بن جائیے. آپ جو ہے انتظار میں رہیں گے کہ آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، ہفتے سے پڑھیں گے، اتوار سے پڑھیں گے، جمعہ سے پڑھیں گے. یہ انتظار میں رہیں گے، آپ کی موت آ جائیں گی، لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے. تو یہ انتظار میں مت رہو بھائی. انسان کی موت کو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے. موت کبھی بھی آ سکتی. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم ہماری موت سے پہلے نماز کے پابند ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، جستجو کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو نماز میں لگائیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہم نماز سے اللہ تعالیٰ ہم کو پابند بنائیں گے.
نماز کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ سے ایک مانگنے کا ذریعہ ہے نماز، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات خوب پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے آگے اپنی پیشانی رگڑ رہا ہو، یعنی کہ نماز کا اہتمام کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نماز کا خوب اہتمام کریں میرے بھائی، نماز ہماری ایک پہچان ہے۔ ہم معمولی سی باتوں میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی نمازیں ہماری چھٹی، ہم کیا حساب دیں گے اللہ کو اس کا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عمل دے۔ اب تک کے جو خدائیں ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، ندامت کریں۔ اب جو زندگی کا حصہ باقی ہے اس میں تو کم سے کم نماز کا اہتمام کر لیں۔ ہم آج ہی ہم اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نماز کی پوری پابندی کریں گے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں میں بھی ہمارے خواتین کو نماز پورے اہتمام کے ساتھ سنت اور نوافل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔